اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھیں۔ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ دیکھو، یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملوں میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ اب ان معاملوں میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو سیدھے سادھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز یعنی کام کرنے والا اور مددگار ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود ان کے اللہ کی طرف سے ہونے کے گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق یعنی سچ اور صحیح کو باطل یعنی جھوٹ اور غلط کے ساتھ کیوں گڈمٹ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے پیرو ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو۔ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی ہے جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ مسلمان تمہارے رب کے نزدیک تم پر غالب کیوں آ گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت یعنی بڑائی اور برتری ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، ہاں مگر یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ان کا یہ چلن اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عرب والوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد یعنی وعدے اور قرار کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے الٹا جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، انتہائی دردناک۔ اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں تاکہ تم ان کی موڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی مضمون اور عبارت اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ کسی بشر یعنی انسان کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت یعنی سمجھ و عقل اور نبوت عطا کرے، اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اس کے بجائے
وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ قرار دے دو۔ جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔